بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں لوگوں کے لیے سیدھا اور صحیح راستہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک نے ہر مسلمان پر رمضان کے 30 روزے فرض کیے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں مسلمان اس مہینے کی برکت سے روزے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے مسلمانوں پر کب فرض کیے گئے؟ کیا رمضان کے روزے صرف اسی امت کے لیے ہیں یا پہلی امتوں پر بھی فرض تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا طریقہ سب سے الگ تھا؟ آخر وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص روزہ کیا تھا اور یہ عام روزوں سے کیسے مختلف تھا؟ کیا ہر امت کے روزے رمضان کی طرح 30 دن کے ہوتے تھے یا ان میں کوئی فرق تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے دنوں تک روزے رکھنے کا حکم ملا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر مہینے کتنے دن روزے رکھتے تھے؟ کیا رمضان کے روزے صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلی بار قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی قوم بھی روزہ رکھتی تھی، لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اس مہینے کا احترام کرو اور پابندی کے ساتھ روزے رکھو۔ دوستو، رمضان میں جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو صبر کا بدلہ عطا کرتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت سے اللہ پاک انسانوں کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور غریب سے غریب انسان کو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو ماہ وسط رزق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس مہینے میں خاص طور پر ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے اور جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تب تک کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخی اور مذہبی حوالہ سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد سے ہی روزے رکھنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان روزوں کو جنت سے زمین پر آنے کے بعد توبہ کے لیے رکھا کرتے تھے۔ اس طرح پورے سال میں حضرت آدم علیہ السلام 36 دن روزہ رکھتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر مہینے کی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے جاتے تھے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب چاند پورا مکمل اور روشن ہوتا تھا، جسے آپ اور ہم 14ویں کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی طرح مہینے میں 3 دن روزے رکھے، وہ بھی انہی 3 تاریخوں پر۔ ان روزوں کو طوفان نوح سے بچنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کے نام دیا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا طریقہ
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے تھوڑا الگ تھا۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی پورے سال میں آدھا سال روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے میں 9 دن روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے مہینے کے شروع میں 3 دن، مہینے کے بیچ میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے میں 3 دن روزے۔ لیکن کئی روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لگاتار 3 مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور ان روزوں کے فضل سے وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں گے۔ اور جب 3 مہینے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی کہ اتنے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے منہ کی بو کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں گا، اس لیے انہوں نے ایک درخت کی شاخ توڑی اور اس سے مسواک کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم میں دخل اندازی کرنے کی وجہ سے انہیں 10 دن کے روزے اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روزوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ کسی کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا تھا، یعنی خاموشی اختیار کرنے کا۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور پھر امام الانبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام امتوں کو جوڑتی ہے۔ جیسے کہ ہر امت کے لیے نماز کا حکم دیا گیا تھا، اسی طرح ہر امت پر روزوں کو بھی فرض بتایا گیا۔ پچھلی امتوں کے روزے حالات کے مطابق آج کی امت سے الگ تھے۔ روزوں کی تعداد اور یہ کب اور کس وقت کس حالت میں رکھے جائیں گے، ان تمام چیزوں میں آج سے فرق تھا۔ رمضان المبارک کے روزے دوسری امتوں پر فرض نہیں تھے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان کے روزے ہجرت کے 1.5 سال بعد 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو مدینہ منورہ میں فرض ہوئے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے، اسے اس برکت والے مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے یا سفر کی حالت میں ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کر سکتا ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز میں آسانی دی ہے، اور اس کا ارادہ ہمارے ساتھ آسانی برتنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ بھی جان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود اور نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ بڑے احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت روزوں کو بہت احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر کے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔
اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزے رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، یعنی 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تو ان روزوں کو سنت روزوں کا درجہ دے دیا گیا۔ محترم ناظرین، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزہ دار کی مغفرت کر دیتا ہے۔ دوستو، اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود ہوتی ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، صفا مروہ کی سعی حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، یعنی ہمارے حضور سرور نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے گئے، تاکہ میرے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پورے سال روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ دار متقی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، یعنی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ بچوں کو جلد سے جلد روزہ رکھنے کا حکم دو، یعنی عادت ڈالو، تاکہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچے کی عمر 10 سال ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے ماہ رمضان شریف میں روزہ رکھوایا جائے۔ اگر طاقت ہونے کے باوجود بچہ روزہ نہ رکھے تو مار کر روزہ رکھوایا جائے۔ ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت اور برکت کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں، یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فوائد کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے دور میں جب سائنس کی تعلیم عروج پر ہے، بہت آگے ہے اور نئی نئی چیزوں پر تحقیق کر رہے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی تحقیق کی اور انہوں نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فوائد آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔
یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو روزہ دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے، جس سے بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں ہم سال بھر اپنے بہت سارے ساتھی ورزش کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ورزش کرتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، واک کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو خود بخود ہمارے جسم میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چربی پگھلنے لگتی ہے اور انسان کے جسم میں جو بلا ضرورت موٹاپا آ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھنے والے کے پٹھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، یعنی اس کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھ کر دیکھیں کہ جسم کے اندر کتنی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ایسی تبدیلیاں کہ جن تبدیلیوں کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ تبدیلی جسم میں نہیں آ پاتی۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے اور سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزہ دار کے لیے یعنی جو روزہ رہتا ہے اس کے پھیپھڑے براہ راست خون کو صاف کرتے ہیں، اور جب روزہ دار ہوتے ہیں، جب یہ ہمارا پھیپھڑا ہوتا ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے اور اس میں خون جم جاتا ہے، تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہو جاتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادے کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادے کم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت میں آ جاتا ہے، تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فوائد بتائے ہیں، تقریباً ہم نے 7 فوائد آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کے جسم کو کتنا فائدہ ملتا ہے اگر آپ روزہ رکھتے ہیں۔ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار سن کر سمجھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں اور روزہ رکھنے کی پابندی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے ساتھ آرام اور سکون کا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھ ہی اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی خیر و برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔